السلام علیکم، دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر۔ کل میں نے عرض کی تھی کہ میں صبح کو 2 سیگمنٹ ویلاگس کے کرتا ہوں۔ پہلے میں مسئلے مسائل اور وہ ٹاپک بیان کیا کروں گا جس پہ ہم دنیا داری اور سیاست پر بات کریں گے، اور دوسرے سیگمنٹ میں کچھ سلوشنز بتایا کروں گا، اور تیسرا شام کا میرا روحانیت پر ویلاگ صرف ایک ہی ہوا کرے گا، اور اس میں ہم روحانی زندگیوں پر بات چیت کیا کریں گے۔ بات چیت تو کیا، میں خود ہی بات کرتا ہوں، کوئی ابھی تک تو مجھے اور کوئی آدمی نہیں ملا ہے بات کرنے کا۔ آج میں ایک انڈین چینل کی سوشل میڈیا پر ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں ایک مسلمان خاتون صبوحی خان لائر ہیں، بڑی ایپیکس کورٹ کی انڈیا کی، اور ان کا بیانیہ میں سن رہا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ وہ بالکل وہی کہہ رہی تھیں کہ ہمیں روٹس کے ساتھ جڑنے کی بات ہے، اور بحیثیت مسلمان ان کا بھی صبوحی کا آئیڈیل بھی میری طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور انہوں نے بہت زبردست، صبوحی نے بھی بڑی زبردست باتیں کی۔ اس نے مسلمان جو پاکستان کی سائڈ پر رہ رہے ہیں ان کو کہا کہ آپ نے ادھر تو بڑی لڑائی چڑھائی کی، قتل و غارت کیا اس آزادی کے لیے، مندر گرائے اور پتہ نہیں کیا کیا ظلم و ستم کیے۔ جب آپ نے اپنا ملک بنا لیا، ادھر آپ نے 100 فرقہ کریٹ کر دیا، ادھر آپ نے پھر لڑائی چڑھائی، دہشت گردی، قتل و غارت، مار مرائی، آپ کو چین تو آیا نہیں۔ صبوحی خان نے بہت زبردست بات کی ہے، وہی بات جو میں نے پہلے اپنے ویلاگ میں صبح کہی تھی کہ یہ ہمیں مروا دیا محمد علی جناح نے۔ وہ محمد علی جناح کے انگریز کے ٹاؤٹ سارے جون سے ہیں نا، وہ ہم پہ مسلط ہیں۔ یہ یوسف کوکر، بریگیڈیئر اعجاز وغیرہ، یہ وہی مسلی لندن کے ٹاؤٹ ہیں یہ سارے، ٹھیک ہے نا۔ نہ ان میں کوئی، ان کے بچے باہر سیٹ ہیں، پڑھ رہے ہیں، نہ ان میں کوئی انسانیت ہے، نہ ان میں کوئی قومی قدریں ہیں۔ یہ جس طرح درخت آپ نے ادھر اگایا ہے، اس کی جڑیں ہوتی ہیں اور وہ پھلتا پھولتا ہے، اسی درخت کو آپ ریگستان لے جائیں یا کسی اور جگہ لے جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ یہ چنار کے درخت اس وقت میرے ارد گرد کوئی سینکڑوں چنار کے درخت ہیں، اور میں نے ایک دفعہ ٹل کا زور لگا لیا کہ یہ چنار کا درخت میں اپنے لاہور کنٹونمنٹ کے گھر میں لگا لوں، نہیں میں لگا سکا۔ آپ جہاں آپ کی روٹس ہیں، آپ ادھر ہی جناب صاحب قدرت کے ساتھ، نیچر کے ساتھ آپ کی جون سی ہے وہ پروگریس ہوگی، آپ پھلے پھولیں گے اسی جگہ۔ باقی دوسری جگہ، میں ادھر امریکہ میں ہوں، میں بالکل ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایلین ہوں، ہمارا سٹیٹس بھی ایلین ہے، اور مجھے اگر پاسپورٹ بھی مل جائے گا تو مجھے نیچرلائزڈ سٹیزن آف یونائٹڈ اسٹیٹس کہیں گے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہی از سٹیزن آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، بائی نیچرلائزیشن، کہ میں ادھر مائیگریٹ کیا اور جو بھی ہے۔ صبوحی نے بہت ٹھیک کہا ہے کہ ہمارا آئیڈینٹی کرائسس ہے۔ جب تک ہم آئیڈینٹی کرائسس نہیں اپنا ختم کر سکیں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کدھر ہیں ہم، ٹھیک ہے نا۔ اوکے فائن، ہم مسلمان ہیں جی، وہ مسلمان کدھر ہم کھڑے ہیں؟ شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، مرزائی ہے، کدھر ہم کھڑے ہیں؟ کوئی پتہ ہی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میسج کیا تھا؟ کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ آج ایک صاحب، مصدق صاحب ہیں ٹویٹر پہ، انہوں نے مجھے بڑا زبردست ایکنالج کیا کہ ادھر پاکستان میں تو 22 کروڑ افلاطون بیٹھا ہے۔ بالکل ٹھیک بات کہی ہے، وہی افلاطون کے کاپی کیٹس بیٹھے ہیں۔ وہ صدیق جان کے پاس جب نئی ٹویوٹا کرولا آئی نا، تو اس نے 1 درجن تصویریں اس کی فیس بک پہ لگائی تھی کہ الحمدللہ، سبحان اللہ، آج مجھے اللہ تعالیٰ نے ٹویوٹا کرولا دے دی۔ یہ ہے ایک ینگ انسان کی معراج، اس کے اندر سے جو قدرت کی بیوٹی ہے وہ تو نکلنی نہیں، وہ تو اس کو تو مار دینا ہے، اس کو تو اس نے ختم کر دینا ہے۔ اپنی اصلیت کو تو پہچاننا ہی نہیں کہ انسان کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لگ پڑا تقلید میں، یوتھیا، جیالہ، پٹواری، جھنڈے لے کے۔ میں تو
اتنا خدا کی قسم میں اس ویلاگ سے آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ تقلیدیے مجھے یوٹیوب اور مجھے ٹویٹر سے میری جان چھوڑ دیں. میں از راہ ایکویلٹی جو بھی مجھے فالو کرتا ہے میں اس کو ضرور ٹویٹر پہ فالو کرتا ہوں, جو مجھے سبسکرائب کرتا ہے یوٹیوب چینل پہ میں اس کو ضرور سبسکرائب کرتا ہوں. یہ میرے سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ ان کی مجھے جب نوٹیفیکیشنز پڑھنی ملتی ہے یا جب وہ مجھے کتوں کی طرح پڑھتے ہیں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ یار میں کس عذاب میں پڑ گیا. میں تو ایک سکون کی آزادانہ زندگی صبوحی خان کی طرح گزار رہا ہوں, مجھے تو کوئی تکلیف نہیں اٹھ رہی. گھسے ان میں لڑیں آپ نے تو کشمیر بھی دے دیا. وہ صبوحی ٹھیک کہتی ہے مریں اب خوش ہو. وہ یار اب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ نے انڈیا بھی سے بھی الگ ہو گئے, آپ نے مندر بھی گرا دیے, ٹھیک ہے نا. ایک وہ خادم رضوی کو بٹھا کے ڈھول بجائے, اس کو پیسے بھی فیض امیر نے دیے. اب خوش کیوں نہیں ہو رہے ہو یار؟ خوش ہو, اب ڈانس کرو, بھنگڑے ڈالو. تو جناب سولوشن آئیڈینٹی کرائسس پرابلم ہے, سولوشن روٹس میں جانے کا ہے. اپنی روٹس میں جائیں. شام کو میں نے جیسے کہا تھا روحانی ویلاگ میں آج اب میں اپنے اس سٹیج پہ پہنچ رہا ہوں جہاں میں بتایا کروں گا کہ یہ قدرت کا, یہ کائنات کا رقص ہے کیا. اور میں اس کو عشقیہ شاعری جو مدو لال حسین کی ہے اس سے شروع کروں گا. اور شام تک کے لیے اجازت, اللہ نے کے بعد.